شراب پالیسی بدعنوانی معاملے میں زیر حراست دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کی ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی اور اگلی سماعت 1 اپریل کو ہوگی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کو ای ڈی نے آج دہلی کی ایک مقامی عدالت میں پیش کیا، جہاں ای ڈی نے ان کی ریمانڈ میں مزید توسیع کی درخواست کی، جبکہ کیجریوال کے وکیل نے انہیں رہا کرنے کی اپیل کی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 5 دنوں کی مزید ریمانڈ دے دی ہے۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر آس پاس کے علاقوں میں سیکورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے اور پورا علاقہ چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال نے کہا کہ یہ میرے خلاف ایک ایسی سازش ہے اور یہ لوگ ہماری جماعت عام آدمی پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے عوام اس کا جواب دیں گے۔ اس سے پہلے عدالت نے اس درخواست کو خارج کر دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ کو برخاست کر کے صدراج نافذ کیا جانا چاہیے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ عدالت کا نہیں بلکہ انتظامیہ ادارے کا، اور اس سلسلے میں دہلی کے ایل جی فیصلہ کریں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ایک خاتون عہدیدار نے بائیڈن حکومت کی جانب سے غزہ میں انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کرنے والی صہیونی حکومت کی حمایت جاری رکھنے کے خلاف اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ میں ڈیموکریسی، انسانی حقوق اور محنت کے امور سے متعلق شعبے کی عہدیدار انل شیلین نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحے ارسال کرنے کے بارے میں اپنی تشویش کا بارہا اظہار کیا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس سے قبل امریکی وزارت خارجہ میں سیاسی و عسکری امور کے سربراہ جاش پول نے بھی غزہ کی جنگ میں استعمال کے لیے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی ترسیل پر احتجاج کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ طارق حبش بھی ان دیگر امریکی حکام میں شامل ہیں جنہوں نے امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کے خلاف استعفیٰ دیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے پیر کو رپورٹ دی ہے کہ امریکی حکومت کے کچھ ملازمین جنگ غزہ اور اپنے ملک کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کرنے سے ناراض اور وہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے مقدمے کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل نے خصوصی عدالتوں سے 15 سے 20 ملزمان رہا کیے جانے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ بریت اور کم سزا والوں کو رعایت دے کر رہا کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 105 ملزمان فوج کی تحویل میں ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ملزمان کی رہائی کے لیے 3 مراحل سے گزرنا ہوگا۔ پہلا مرحلہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جانا ہوگا، دوسرا مرحلہ اس کی توثیق ہوگی اور تیسرا مرحلہ کم سزا والوں کو آرمی چیف کی جانب سے رعایت دینا ہوگا۔ عدالت نے ریمانڈ دیا کہ صرف ان کیسز کے فیصلے سنائے جائیں جن میں نامزد افراد اس سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ کم سزا والوں کو قانونی رعایتیں دی جائیں گی۔ فیصلے سنانے کی اجازت اپیلوں پر حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی ٹھکانوں اور غیر قانونی علاقوں پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقوں شلومی، حانیتا اور بیتیست میں خطرے کے سائرن کافی دیر تک بجتے رہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے شمال میں الجلیل غربی کے علاقے پر حزب اللہ نے 20 سے زائد میزائل فائر کیے ہیں۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ صہیونی حکومت کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی حزب اللہ کے میزائلوں کو روک نہیں سکا۔ اس سے پہلے بھی حزب اللہ لبنان نے شتولہ کے علاقے میں اس عمارت کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا جسے صہیونی فوجی اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ رامیم میں بھی حزب اللہ نے صہیونی فوجی ٹھکانے پر حملہ کیا۔ اطلاعات ہیں کہ قربات شمونہ صہیونی فوجی اڈے پر حزب اللہ کے میزائلی حملے سے صہیونیوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے اس حملے میں 2 صہیونی ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے۔ غرب اردن میں فلسطینی مجاہدین نے صہیونیت مخالف کارروائی انجام دی ہے۔ القدس چینل کی رپورٹ کے مطابق متعدد مسلح فلسطینی مجاہدین نے اریحہ کے علاقے العوجہ میں غاصب صہیونیوں کی 2 گاڑیوں اور 1 بس پر فائرنگ کی ہے۔ اس کارروائی میں متعدد صہیونی زخمی ہو گئے جن میں ایک کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد صہیونی فوجیوں نے علاقے کا محاصرہ کر لیا
اور تحقیقات شروع کر دی۔ پریس ذرائع نے اس واقعے کی تصویریں بھی نشر کی ہیں۔ نسل پرست صہیونی حکومت نے مسجد الاقصی کو بند کرنے کی اشتعال انگیز منصوبے کی خبر دی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق صہیونی حکومت نے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن میں احتجاج بڑھنے اور مسجد الاقصی پر انتہا پسند صہیونیوں کی ممکنہ یلغار کے بہانے آئندہ دنوں میں مسجد الاقصی کو بند کرنے کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت نے مسجد الاقصی کا دروازہ ایسی حالت میں بند کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے کہ انتہا پسند صہیونی کچھ دن پر تل ابیب کے انتہا پسند حکام کے اکسانے پر اور ان کے سر میں مسجد الاقصی پر حملہ کرتے ہیں اور اس مقدس مقام کی پوزیشن تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ القدس العربی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے داخلی سیکورٹی کے انتہا پسند وزیر ایتا ماربن گوئر اس سے قبل مسجد الاقصی میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر چکے ہیں، تاہم صہیونی کابینہ نے اس کی درخواست کی مخالفت کی تھی۔ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد 7 اکتوبر سے صہیونی حکومت مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کے داخل ہونے کے سلسلے میں کئی طرح کی شرطیں لگا چکی ہے۔ امریکی ریاست شمالی کیرولائنا میں فلسطینی حامیوں نے امریکی صدر کی انتخابی مہم میں رکاوٹ پیدا کی اور جو بائیڈن کو تقریر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس درمیان دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی فلسطین کی حمایت میں مظاہرے جاری ہیں۔ امریکی ریاست شمالی کیرولائنا کے شہر رالی میں امریکی صدر جو بائیڈن کو فلسطینی حامیوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جہاں فلسطین کے حامی مظاہرین نے غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکی حمایت پر احتجاج کرتے ہوئے شدید نعرے لگائے اور انہیں صہیونی جرائم میں شریک قرار دیا۔ گزشتہ سال اکتوبر سے جب سے غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے حملے شروع کیے ہیں، امریکہ کی مختلف ریاستوں کے متعدد شہروں میں جو بائیڈن کے خلاف شدید نعرے لگتے رہے ہیں۔ صہیونی جارحیت پر خاموش رہنے اور امریکہ کی جانب سے صہیونی جارحیت کی حمایت کی بنا پر جو بائیڈن پر اس بات کا دباؤ پڑتا رہا ہے کہ صہیونی حکومت کے مقابلے میں غزہ میں انسانی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ نے بھی انسان دوستانہ امداد غزہ پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس تعلق سے امریکہ نے اسرائیل پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ جرمنی میں بھی فلسطین کے حامیوں نے مظاہرہ کر کے غزہ میں فوری طور پر جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کے دارالحکومت برلن میں فلسطین کے حامی مظاہرین نے غزہ کے عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کی مخالفت میں زبردست مظاہرہ کیا۔ برلن میں مظاہرین اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اور ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ غزہ میں نسل کشی بند کرو اور فلسطین کو آزاد کرو۔ دوسری جانب اردن کے عوام نے بدھ کی رات القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد زیف کی اپیل پر سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق اردن کے مظاہرین نے غزہ کے عوام کی حمایت میں نعرے لگائے اور فلسطینی استقامت کی حمایت کا اعلان کیا۔ القسام بریگیڈ نے بدھ کی رات القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد زیف کا آڈیو پیغام جاری کیا، جس میں مسلم امہ اور عالم عرب سے اپیل کی گئی تھی کہ فلسطین کی جانب نکل پڑیں اور مسجد الاقصی کی آزادی میں حصہ لیں۔ دریاسنا غرب اردن میں رام اللہ کے باشندوں نے بھی استقامت و غزہ کی حمایت میں سڑکوں پر نکل کر استقامت کی حمایت میں نعرے لگائے۔ صہیونی حکومت نے گزشتہ تقریباً 6 مہینوں سے غزہ میں بڑے پیمانے پر قتل عام شروع کر رکھا ہے۔ صہیونی حکومت غزہ پٹی کی گزرگاہوں کو بند کر کے اس علاقے پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اب تک 32,000 فلسطینی شہید اور 74,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد پر فوری طور پر عمل کیا جائے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ میں غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری کے رکن ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہاں اور کسی سے بھی دشمنی نہیں چاہتا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں حال ہی میں غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے پیش کی گئی قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ میں فلسطین کے عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ سیکورٹی کونسل کی اس قرارداد پر فوری طور پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے گا اور فلسطینیوں کے خلاف
جاری شفافیت کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو ایران کی گیس کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے جیو نیوز چینل سے گفتگو میں ایران و پاکستان گیس پائپ لائن سے متعلق مسائل کے بارے میں کہا کہ اسلام آباد نیک نیتی کے ساتھ گیس پائپ لائن کے اس منصوبے کو آگے بڑھائے جانے کا خواہاں ہے اور اس سلسلے میں ایران کی حکومت کو باضابطہ طور پر باخبر کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے گیس پائپ لائن کے اس منصوبے میں امریکی دخل اندازی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عراق، ترکیہ اور جمہوریہ آذربائیجان کی طرح پاکستان کو بھی اس بارے میں پابندیوں سے چھوٹ ملنی چاہیے۔ امریکہ نے ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن کے منصوبے میں رخنہ اندازی کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن گیس پائپ لائن کے اس منصوبے کی حمایت نہیں کرتا۔ پاکستانی وزیر کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب ایران اور عراق کے درمیان گیس سے متعلق ایک سمجھوتے کی مدت میں دوبارہ توسیع کر دی گئی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے بعض علاقوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے بدھ کو باقم کے الخطینات علاقے پر حملہ کیا ہے۔ امریکی اور برطانوی فوجی اتحاد نے اس سے پہلے المینا کے الکتیب علاقے پر بمباری کی تھی۔ یمنی فوج نے عہد کیا کہ جب تک اسرائیلی حکومت غزہ پٹی پر اپنے حملے نہیں روکے گی اس وقت تک وہ صہیونی حکومت اور اس کی بندرگاہوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بناتی رہے گی۔ یمنی فوج نے یمن پر جاری قوتوں کے حملوں کے 9 سال پورے ہونے پر گزشتہ روز امریکہ اور برطانیہ کے بحری جہازوں پر کم سے کم 6 بار کارروائیاں انجام دی تھی، جن میں امریکی اور برطانوی بحری جہازوں کو خاصا نقصان پہنچا۔ یمن کی فوج غزہ کے عوام کی حمایت میں صہیونی حکومت کے زیر قبضہ بندرگاہوں کی جانب آمد رفت کرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ بحیرہ احمر میں ان بحری جہازوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو صہیونی حکومت کی بندرگاہوں کا رخ نہیں کرتے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کہ وہ نیٹو سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب لتھوانیا نے یوکرین کے لیے فوج نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایرنا نے رپورٹ دی ہے کہ پوتن نے یہ بات روسی فضائیہ کے ہوابازوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی اور کہا کہ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی فیڈریشن کے دفاعی اخراجات کے پیش نظر کیا ہم نیٹو سے لڑنے کا ارادہ کر سکتے ہیں؟ یہ پوری طرح بکواس ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ روس کو نیٹو سے نہیں لڑنا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ماسکو کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے اور ماسکو چاہتا ہے کہ لوگوں کو ان کی تاریخی سرزمین پر حفاظت کرے۔ پوتن کا کہنا تھا کہ روس کسی طرح کے جارحانہ عزائم نہیں رکھتا اور وہ یوکرین میں فوجی آپریشن ہرگز شروع نہیں کرتا اگر وہاں بغاوت نہ ہوئی ہوتی۔